بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہفتہ وار بات چیت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاؤزنگ کے جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر, جو پرائم منسٹر کا انیشیٹو ہے ہاؤزنگ کے اوپر, اس کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں اپڈیٹ ہر ہفتے. یہ پریس کانفرنس اسی سلسلے کا تسلسل ہے جس میں آپ کے ساتھ میں بہت ساری, اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہی اچھی انفارمیشن, شاید یہ تیسری پریس کانفرنس ہے لگاتار اس سلسلے کی. ویسے آف اینڈ آن تو بہت ساری پریس کانفرنسز ہوئیں, لیکن ان پہلی 2 پریس کانفرنسز کی نسبت اس میں آپ کے سامنے اور بھی زیادہ بڑی اور اچھی خبریں, اچھی ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. تو یہ بنیادی طور پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے, نمبر 1, وہ عوام کو بتانے کے لیے کہ عوام کی سمجھ کے لیے کہ ہاؤزنگ کے اب جو سیکٹر ہے اس میں ہونے کیا جا رہا ہے. تو جو ہاؤزنگ کا سیکٹر ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز ہم نے کی ہے, یا جو سب سے پہلی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہم نے کی ہے وہ کی ہے کہ ہم نے مارٹگیج کا جو نظام ہے اس میں ہم تبدیلیاں لے کے آئے ہیں, اس میں ہم بہتری لے کے آئے ہیں. اگر آپ یاد کریں اور سوچیں کہ آپ سب کے ساتھ یہ ہو چکا ہے اور آپ سب اس مرحلے میں سے گزر چکے ہیں, آپ کے پیرنٹس خصوصاً, لیکن جو ینگسٹر ہیں وہ بھی, آپ کو یاد کریں کہ جب آپ نے گھر پہ ٹیلی فون لگوانا ہوتا تھا اور موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا تو اس ٹیلی فون کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا, ایک لمحے کے لیے یاد کیجئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو گاؤں تھے, بڑے بڑے قصبے تھے, ان تک اب سے 15-20 سال پہلے تک, 20 سال پہلے تک ٹیلی فون کی سہولت وہاں پر نہیں تھی. اور جو لینڈ لائن ٹیلی فون تھے اس کے لیے جب انتخابی نمائندے الیکشن لڑتے تھے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ ہمارے علاقے میں ٹیلی فون کی ایکسچینج بنے. آپ میں سے کچھ لوگ چھوٹے ہیں, ان کو شاید یاد نہیں ہوگا کہ پورے گاؤں میں ایک ایکسچینج بنتی تھی اور ایک ہی نمبر ہوتا تھا. جو آپ کا موبائل نمبر ہے اس طرح کا نمبر پورے ایک گاؤں کو ملتا تھا, اور پھر وہاں پر وہ نیڈل لگانے والی ایک ایکسچینج ہوتی تھی آپ کے نمبر سے نکال کے دوسرے نمبر میں, اور وہ ساری باتیں وہ آپریٹر صاحب سن رہے ہوتے تھے بیٹھ کے, اور وہ بیچ میں بولتا بھی تھا کہ اب آپ بس کریں, آپ کی کال لمبی ہوگی یا کسی اور نے کال کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ ساری باتیں. یہ کوئی زمانہ قدیم کی باتیں نہیں ہے, یہ آج سے 25-30 سال پہلے کی ہم جن چیزوں میں سے گزرتے آئے. اس کے بعد حکومت نے کیا کیا؟ کیا حکومت نے آپ تمام لوگوں کو موبائل فون لے کے دیے؟ کسی بھی حکومت نے کیا ہر شخص کو سم کارڈ حکومت نے دیا؟ نہیں. ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کیا, اس انیبلنگ انوائرمنٹ سے انویسٹمنٹ آئی. اچھا, اس انویسٹمنٹ کیونکہ نہیں آئی تو شروع میں یہ ساری ٹیکنالوجی بہت مہنگی تھی. اب دوسرے مرحلے میں سے تو آپ میں سے ہر شخص گزرا ہے, مجھے اس بات کا پتہ ہے, اور وہ مرحلہ تھا جب آپ 20 سے 25 ہزار, شاید اس سے بھی زیادہ پیسوں کی سم خریدا کرتے تھے. ایک سیلولر کمپنی نے پھر آگے تھوڑی سستی سم دی, تو آپ کو یاد ہے کہ F7 کے اندر 2 دن لمبی لائنیں لگتی تھیں وہ سم کارڈ لینے کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سارا سیکٹر آپ کے سامنے پچھلے 15 سال میں, 20 سال میں ایوالو ہوا, اور آج حالت یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس ایک سم کارڈ ہو. بھلے آپ استعمال ایک کرتے ہوں گے, لیکن لائف کی کسی نہ کسی سٹیج پہ آپ کے نام پہ ایک سے زیادہ سم کارڈ رہے ہوں گے. یہ ہے آپ کو بات بتانے کی کہ جب آپ ایک سسٹم کو ایوالو کر دیتے ہیں, جب آپ ایک سسٹم کو درست کر دیتے ہیں, تو پہلے آپ سب کو پتا ہے کہ ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا, پی ٹی وی, جو چلنا ہے اسی پہ آپ نے دیکھنا ہے. پھر میڈیا کا سسٹم ایوالو ہوا, اور وہ شروع میں اس کی بہت ساری لوگوں کو تکالیف ہوئی کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا, کیونکہ اس سے انفارمیشن فاسٹ ہو گئی. آپ لوگ ناپسند ہوئے بہت سارے لوگوں کو. اس کے بعد کیونکہ یہ تو ایک ترقی کا سفر ہے, یہ جاری رہنا ہے, اس کے بعد آپ کے سامنے سوشل میڈیا آیا, تو آپ کے بہت سارے دوستوں کو برا لگا کہ یہ اب کیا ہو رہا ہے. اب آہستہ آہستہ سوشل میڈیا نے بھی اپنی جگہ بنا لی ہے. آپ میں سے ہی بہت چہرے وہاں پر, بہت سارے سپر سٹارز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو بالکل اسی طریقے سے آپ نے سسٹمز کو ریفائن کرنا ہوتا ہے, سسٹمز کو ریوالو کرنا ہوتا ہے, معاف کیجیے گا, اور آپ نے سسٹمز کو بہتر کر کے عوام کے لیے وہاں پر سہولت پیدا کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد سارا کچھ عوام خود اٹھا لیتی ہے. مثلا میں آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھتا ہوں. امریکہ میں تقریباً ان کی جی ڈی پی کا, ان کی جو تمام لینڈنگ ہے اس کا 80% سے زیادہ جو ہے وہ ہاؤس مارٹگیج میں ہے. اسکینڈینیویا میں تقریباً
100 کے قریب ہے، اور انڈیا میں بھی 12% ہے جو ہاؤزنگ مارٹگیج کے اوپر ہے. اور اگر آپ پاکستان کے نمبر دیکھیں تو یہ 1% بھی نہیں ہے، بلکہ 0.5% بھی نہیں ہے. یہ بہت ہی چھوٹی اماؤنٹ جو ہے وہ ہاؤزنگ کے اوپر جاتی ہے. کسی بھی ملک میں وہ کتنا بھی امیر ہو، یہ بات یاد رکھیے گا، 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یک مشت پیسہ دے کے اپنا گھر کسی بھی ملک میں نہیں بنا سکتے، وہ بھلے امریکہ ہو، یو کے ہو. یہ ایک بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے پوری زندگی کی. اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی قسم کا لون، کسی نہ کسی قسم کی فیسلٹی چاہیے. معاف کیجیے گا. اب آپ سب دوست، انکلوڈنگ شاید میں بھی، ہم سب لوگوں کا جب ہم لون لینے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک نیگیٹو ایکسپیرئنس ہے. کسی بھی شخص کو کہیں کہ لون لے لیں تو اکثر جو رسپانس ہے، جو ریئیکشن ہے، وہ اس طرح کا ہے کہ اللہ نہ کرے مجھے لون لینا پڑے، میں اپنے پیسوں سے بنا لوں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس پروسیس میں اس انسان کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے، اس میں اتنی ہڈن کاسٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ اتنے ہائی ہوتے ہیں کہ آپ گاڑی لے بیٹھے لون پہ یا گھر لے بیٹھے، آپ پچھتاتے ہیں کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. کیونکہ اگر آپ نے 10 لاکھ واپس کرنا ہے تو آپ کا بل بنا ہوتا ہے اسی 10 لاکھ کا 5 سال کے بعد آپ نے 25 لاکھ واپس کرنا ہے. تو جو عام شہری ہے وہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتا، کیونکہ آپ کے ہاں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 15%، 18%، 13% اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ جب اس کے اوپر کاسٹ انوالو ہوتی ہے تو وہ کہیں کی کہیں بات نکل جاتی ہے. تو یہ تھا سارا بیک گراؤنڈ جو میں نے آپ کو اگزامپل دی میڈیا کی یا ٹیلی کام سیکٹر کی. اور اب ہم آ رہے ہیں مارٹگیج کے اوپر کہ اسی طریقے سے مارٹگیج کا سسٹم تھا کہ آپ کے سامنے نمبر رکھے کہ پاکستان میں کتنا کم فائنانسنگ اویلیبل تھی. پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن تھا 50 لاکھ گھر بنانے کا، اس کو پورا کرنے کے لیے جب تک انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ملنا تھا یہ پروسیس کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا تھا، یہ پروسیس کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. اس کے لیے نیا پاکستان جو ہماری اتھارٹی ہے اس نے اپنے ذمہ یہ کام لیا، اور مارٹگیج کے قوانین، مارٹگیج کے جو کیسز تھے جو کورٹس کے اندر تھے ان کو فاسٹ ٹریک کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 100 نہیں ہزاروں کیسز بینکس جو ہیں وہ مارٹگیج کے اپروو کر چکے ہیں. 2 طرح سے مارٹگیج ہو رہی ہے. ایک تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے اندر جو پروجیکٹ ہیں گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ بلڈرز جو کر رہے ہیں ان کو فیسلٹی مل رہی ہے. اور دوسرا آپ نے اپنا پرائیویٹ گھر بننا ہے تو اس کے لیے بھی مارٹگیج کے اس سسٹم کو اب اپڈیٹ کر دیا گیا ہے کہ آپ جا کے بڑے آرام سے چند ڈاکومنٹس دے کے، آپ کو پچھلی دفعہ میں نے اس پورٹل کے بارے میں بتایا تھا جو پنجاب میں بن گیا، کے پی اسے انیشیٹ کر رہا ہے کہ آپ آن لائن سارا کچھ کر سکتے ہیں اور صرف چند ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے، آپ کا جو لون ہے وہ پروسیس ہو جائے گا. تو پہلی بات ہم سب کے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو مارٹگیج کے سسٹم کو ہم نے ایوالو کیا ہے. اسی طریقے سے جیسے ٹیلی کام سیکٹر کے اندر ایک انقلاب آیا تھا، اب آپ گھروں کے سیکٹر کے اندر ایک انقلاب دیکھیں گے. اور جیسے ٹیلی فون حکومت نے آپ کے ہاتھوں میں نہیں دیے، اسی طریقے سے آپ کو گھروں کی فیسلٹی تمام ہوگی جیسے امریکہ میں ہے، دوسرے ملکوں میں ہے، کیونکہ آپ نے سسٹم انیبلنگ انوائرمنٹ آپ نے کریٹ کر دیا ہے. اب میں آتا ہوں آج کی جو سب سے بڑی آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرنی ہے اس سسٹم کے اندر جو ہو رہی ہے، وہ ہے پنجاب پیری اربن ہاؤسنگ اسکیم. اکثر جب بات ہوتی ہے گھر بنانے کی تو آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہے کہ وہ بات ہوتی، کل بھی احسن اقبال صاحب نے بیان دیا یہ 1980 سے ہو رہے ہیں. بالکل 1980 سے ہو رہے ہیں، ہم کب کہتے نہیں ہو رہے، یہ 85 سے آپ کر رہے ہیں. لیکن جو وہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اسی میں تو فرق بتا رہے ہیں. اس کا تو کل ہم نے بتا دیا، پریس کانفرنس بھی ہوئی کل سوشل میڈیا پہ بھی، کہ کس طریقے سے جب سے آپ آئے کس طریقے سے آپ نے گلبرگ ہو یا جوہر ٹاؤن ہو اس میں اپنے منظور نظر لوگوں کو پلاٹ آپ نے رشوت میں دیے. اس میں بڑے بڑے صحافی حضرات بھی تھے، اس میں بڑے بڑے سیٹ بھی تھے، ایم پی ایز بھی تھے، لیکن عام شہری کو کچھ نہیں ملا. اور جب بات ہوتی ہے وہ بات ہوتی ہے راول پنڈی کی، اسلام آباد کی، لاہور کی، زیادہ سے زیادہ فیصل آباد کی، کوئی ایک آدھ اسکیم اگر کوئی ملتان میں ہو گئی. تو جو دوسرے شہری ہیں پاکستان کے، کیا وہ شہری نہیں ہیں؟ اگر آپ نے صرف پشاور، کوئٹہ، ملتان، کراچی، لاہور، راول پنڈی انہی شہروں میں کرنا ہے تو چھوٹے شہریوں کا اس ملک پہ کوئی حق نہیں ہے، ایک عام غریب آدمی کا کوئی حق نہیں ہے.
تو یہ جو پنجاب پیری اربن اسکیم لے کے آ رہے ہیں، پیریفری جو ہمارے گھروں میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے سمجھنے کے لیے کہ جو چھوٹے شہر ہیں، جو شہروں سے ملحقہ آبادیاں ہیں، جو تھوڑے سے ہٹ کے مین شہروں سے علاقے میں، ان کی بات کر رہا ہوں، قصبے ہیں، تحصیلیں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک نیا پروجیکٹ لا رہے ہیں. یہ پروجیکٹ شروع میں پہلے فیز میں کلیئر کر دوں، یہ صرف پہلا فیز ہے اور دوسرا فیز کو لمبا نہیں ہوگا، چند مہینے میں وہ بھی آ رہا ہے. پہلے فیز میں یہ تقریباً انشاءاللہ 3000 کنال کے اوپر 26 تحصیلوں میں یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے. پنجاب کی 26 تحصیلوں میں یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، اور یہ 26 تحصیلیں جو ہیں یہ 20 اضلاع کے اندر ہیں. ٹوٹل 36 ضلع ہیں پنجاب کے. اس کو اسٹریٹجکلی پورے پنجاب میں پھیلایا گیا، راجن پور تک اس کو پھیلایا گیا، کسی بڑے شہر میں نہیں رکھا گیا. تو یہ 26 تحصیلوں میں شروع ہوگا. 20 ضلعوں کے اندر یہ 26 تحصیلیں ہیں، اور یہ تقریباً 3000 کنال اس کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے. شروع میں 21,700 اپلیکیشنز موجود ہیں نیا پاکستان اتھارٹی کے پاس. ان میں سے پہلے مرحلے میں 10,239 اپلیکیشنز کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے. اور سب سے جو مزے کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ انشاءاللہ بنا کے آپ کو پورا ریڈی گھر 14 لاکھ روپے میں یہ لو انکم لوگوں کو دیا جائے گا. یہ سرکاری ملازمین کو دینے کی اسکیم نہیں ہے کہ ایک محکمے کو دے دیا. اس میں ایک عام شہری ریڑھی والا، اس میں ایک عام چھلی بیچنے والا، چھوٹی کریانے کی دکان والا، وہ تمام لوگ کوالیفائی کریں گے. یہ 14 لاکھ روپے میں ایک گھر ہوگا. یہ ہزاروں گھر بنیں گے پہلے فیز میں. میں نے آپ کو بتایا کہ 26 تحصیلوں میں، اور ان تمام گھروں کو جب یہ بن جائیں گے تو مارٹگیج کر کے آپ کے حوالے کیا جائے گا. 14 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ماہانہ قسط گورنمنٹ کی جو سبسڈی ہے، جو گورنمنٹ نے اس میں سپورٹ دینی ہے، جو وزیر اعظم کا پروگرام ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ کا، آپ کو پتا ہے کہ پہلے 1 لاکھ گھر کے اندر 3 لاکھ روپے حکومت نے دینے ہیں غریب آدمی کو. اس کو نکال کے جب یہ مارٹگیج ہم بناتے ہیں تو یہ 5,700 روپے کی قسط بنے گی. آپ کا جو 15 سے 20 سال کی مارٹگیج ہوگی اس پہ یہ 5,700. آپ نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا میں نے 14,000 روپے کی قسط والے مکانات جو بڑے شہروں میں شروع کر رہے ہیں. اب بڑے شہر میں تنخواہ اتنی ہے کہ آپ 14,400 یا 14,600 کی قسط دے سکیں. لیکن اگر آپ ایک چھوٹی تحصیل کی بات کریں، ایک قصبے کی ڈجکوٹ کی بات کریں فیصل آباد کے قریب، یا مریدکے کی بات کریں، یا آپ چیچا وطنی کی بات کریں، تو وہاں پر شاید لوگوں کی اتنی پسلی نہیں ہے کہ وہ 14,000 کی قسط بھی دے سکیں. تو اس کے لیے یہ سرکاری زمین ایز اے سیڈ لے کے آئے ہیں ہم. اب سرکاری زمین بڑے بڑے مگرمچھوں کو نہیں ملے گی، بلکہ سرکاری زمین عام غریب آدمی تک لے کے جائیں گے، اور اتنا چھوٹا گھر بنائیں گے جو غریب آدمی کی ضرورت ہے، 2 کمروں کا، 1 ڈرائنگ روم، 1-2 باتھ روم، تاکہ یہ مگرمچھ سے لے کے اپنے استعمال کے لیے استعمال نہ شروع کر دیں اگر بڑے گھروں کی طرف چلے گئے. تو یہ 10,239 اپلیکیشنز کے اوپر اپریل کے پہلے ہفتے میں کام شروع ہو رہا ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کام شروع ہو رہا ہے تو اینٹیں لگنی شروع ہو رہی ہیں. یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، یہ کنسیو ہو گیا، اپروولز ہو گئیں. اس پروجیکٹ میں اپریل کے پہلے ہفتے پہ انشاءاللہ کام ہو جائے گا. یہ پہلا فیز ہے. اس کی جو کمیٹی بنائی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اس کو جو سٹیئر کریں گے، اس کمیٹی کو چیئر کریں گے وہ مخدوم ہاشم جواں بخت ہیں جو پنجاب کے فائنانس منسٹر ہیں. بینک آف پنجاب اس میں پارٹنر ہے. اور یہ اسکیم آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں کے اندر یہ پنجاب کی تمام تحصیلوں تک لے کے جائیں گے. جتنی پنجاب کی تحصیلیں 36 اضلاع ہیں اور تمام تحصیلیں ہیں، ہر تحصیل میں ایک یا ایک سے زیادہ ایسے پروجیکٹ ہم شروع کریں گے. اور یہ پروجیکٹ وائبل کیا ہے کہ پروجیکٹ گورنمنٹ اپنے پیسے سے بنائے گی. جیسے ہی تیار ہو جائے گا آپ کو چابی دی جائے گی، آپ کی مارٹگیج کروا کے دی جائے گی، آپ اپنی قسط دینا شروع کریں گے. وہ پیسہ وہاں سے فری ہوگا کیونکہ مارٹگیج ہو جائے گا. اسی پیسے سے اگلا پروجیکٹ بنے گا اور گورنمنٹ کو کوئی گھاٹا نہیں پڑے گا اس سے. وہ جو ہوتا تھا کہ قرضوں کا بوجھ، آپ نے 2,000 لوگوں کو گھر دے دیے، باقی 22 کروڑ کے اوپر قرضوں کا بوجھ لاد دیا آپ نے، اور وہ روتے تھے کہ ہمیں تو گھر نہیں ملا لیکن قرضے کا بوجھ ہم پہ کیوں آپ نے لاد دیا ہے.
تو یہ ایک تو انشاءاللہ یہ پاکستان کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے مارٹگیج کا جو نظام ٹھیک کیا ہے، اس سے جو ریولوشن آنا ہے پاکستان میں، وہ پہلا بڑا ریولوشن ہے. نمبر 1 بات کی آپ نے، میں نے آپ سے. اور نمبر 2 جو بات کی وہ یہ کی کہ جو دوسرا ریولوشن ہے وہ یہ جو پیری اربن ہاؤسنگ ہم شروع کر رہے ہیں، جس میں، اور یہ انشاءاللہ NLC اور FWO جو ہمارے قومی ادارے ہیں وہ ان گھروں کو بنائیں گے شروع میں، تاکہ ہم سٹینڈرڈ بھی ایک مینٹین کر سکیں، اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ بہتر سٹینڈرڈ کی ہو سکے. اب آپ لوگوں نے بھی پچھلی دفعہ گھر مانگے تھے، یاد ہے آپ کو، آپ نے پرائم منسٹر سے بھی، کل آپ میں سے کچھ دوست ملے، انہوں نے کہا جی ہمیں بھی گھر دیں. تو آپ کے لیے بھی ایک منصوبہ آ گیا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے آپ لوگوں سے یہ شیئر کرتے ہوئے. یہ فراش ٹاؤن میں ایک منصوبہ آئے گا، اور یہ منصوبہ جو ہے یہ تقریباً 27 لاکھ روپے میں ایک بنا ہوا اپارٹمنٹ ہوگا، اور انشاءاللہ اس میں آپ اپلائی کر سکیں گے جو اس آف کورس بریکٹ میں آتے ہیں. بڑے بڑے اینکر صاحبان شاید نہ کر سکیں، لیکن میرے جو رپورٹر دوست ہیں وہ کر سکیں گے. اور یہ 27 لاکھ میں جو گھر بنے گا یہ بھی FWO NLC بنائے گی. ہم دوبارہ چاہتے ہیں کہ شروع میں گورنمنٹ ایک سٹینڈرڈ پرووائڈ کر دے، اور پھر پرائیویٹ بلڈر آئے تو اسے وہ سٹینڈرڈ مینٹین کرنا پڑے. اور یہ ایک مکمل ٹاؤن ہوگا جس کے اندر اپنی تمام فیسلٹیز ہوں گی، اور اس میں یہ 4000 جو ہیں یہ اپارٹمنٹس بنا کے آپ کو انشاءاللہ یہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی اپریل کے پہلے ہفتے میں یہاں بھی اینٹیں لگنا شروع ہو جائیں گی. یہ وہ پروجیکٹ نہیں ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ 10 سال بعد شروع ہوں گے. تو یہ فراش ٹاؤن کا جو پروجیکٹ ہے یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی اور CDA مل کے کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بھی جو بلڈنگ ہوگی وہ ہمیں، جو ہمارے قومی ادارے ہیں ان کو دی جائے گی، تاکہ اس میں ہم ایک ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کریں کہ لوگوں کا اعتماد ہاؤسنگ کے اوپر اور آئے، اور لوگ پرائیویٹ بلڈر سے بھی خریدنا شروع ہوں. جو نیا پاکستان کی امبریلا کے اندر آئے گا اسے وہ تمام سٹینڈرڈز مینٹین کرنے پڑیں گے اور میٹ کرنے پڑیں گے، جیسے کہ NLC کرے گا یا FWO کرے گا یا کوئی بھی سرکاری بلڈنگ کی جو اتھارٹی ہے یا جو بھی اس میں ہیلپ کر رہا ہے. اب میں آج کا ایک اور بڑا پروجیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو ٹیلی ویژن سکرینز کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان کا پیغام آپ کے لیے آ رہا ہے. آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کی کوئی بھی انڈسٹری اٹھتی ہے، وہ میڈیا کی انڈسٹری ہو، اگر آج میڈیا کی انڈسٹری نہ اٹھی ہوتی تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر میڈیا کی انڈسٹری پرائیویٹائز ہو کے نہ اٹھی ہوتی تو آج رضوان صاحب جو ہیں وہ کشمیر میں ہوتے، عمر جٹ جو ہیں وہ ابھی کہیں چوک اعظم میں ہوتے، عبد القادر کہیں بہاول نگر کے قریب ہوتے، سمر عباس جو ہیں وہ بھی کشمیر میں ہوتے، اور یہ شاید دوست کوئی اور کام کر رہے ہوتے، کوئی اور نوکری کر رہے ہوتے، لیکن یہاں اسلام آباد میں اس انڈسٹری میں نہ ہوتے. اسی طریقے سے جب پرائم منسٹر نے ہاؤسنگ کے اوپر فوکس کیا تو 2 فوکس تھے، 3 فوکس تھے بنیادی طور پہ، لیکن 2 موسٹ امپورٹنٹ فوکس تھے. سب سے پہلا فوکس اپنی اکانومی اٹھانی تھی، جس کے تھرو اپنے غریب آدمی کو، دہاڑی دار کو، مزدور کو آپ نے مزدوری دلانی تھی اور اکانومی اٹھانی تھی. دوسرا فوکس جو تھا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ، وہ ہمارے اوپر تھا کہ ہم نے کسی نہ کسی صورت اپنے جو لوگ تھے ہمارے، جو ان سارے سیکٹرز کے اندر انجینئر استعمال ہوتا ہے، پلمبر استعمال ہوتا ہے، آرکیٹیکٹ استعمال ہوتا ہے، بلڈر استعمال ہوتا ہے، جو ہماری پڑھی لکھی یوتھ ہے، ان کو ہم نے کیسے اٹھانا تھا. یہ دوسرا امپورٹنٹ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے تھا. پہلا اعلان میں نے آپ کے سامنے کر دیا، دوسرا اعلان میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو روڈا ریور راوی پروجیکٹ ہے ہمارا لاہور میں، اس کے لیے پہلے فیز میں ہم 2000 یونیورسٹی کے ینگ فریش گریجویٹس کو امپلائی کرنے جا رہے ہیں. یہ ینگ فریش گریجویٹس جو ہوں گے یہ آل واکس آف لائف میں سے ہوں گے. یہ انجینئر بھی ہوں گے، یہ ینگ گریجویٹس جو ہیں یہ آرکیٹیکٹ بھی ہوں گے، یہ ٹاؤن پلانر بھی ہوں گے. وہ جو نیا شہر بننے جا رہا ہے اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی وہاں ایکٹیویٹی ہونی ہے ان کے اندر ہم ان کو امپلائی کریں گے. اب کیا اس کا مقصد لوگوں کو روزگار دینا ہے؟ جی بالکل، اس کا ایک مقصد لوگوں کو روزگار دینا ہے، لیکن اس کا بڑا مقصد اپنی قوم کے اندر ہزاروں لوگوں کی ٹریننگ کرنا ہے تاکہ انہیں روزگار بھی ملے
یہاں سے انہیں تنخواہ بھی ملے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ ہو تاکہ جو اگلے نئے ٹاؤن بننے شہر بننے ہیں ہاؤسنگ سیکٹر نے آگے جانا ہے یہی جو ورک فورس ٹرینڈ ہوگی وہ استعمال کی جا سکے آگے. آپ کو پتا ہے کہ جب میڈیا ایوالو ہوا تو 10-15 سال لگے لوگ ٹرین کرنے میں پہلے, اور اب جا کے میڈیا کے پاس ایمپل لوگ ہیں کہ جو ٹرینڈ ہیں جو وہ تمام کام کر سکتے ہیں. تو ہاؤسنگ سیکٹر کو بھی ٹرینڈ لوگ چاہیے. تو انشاءاللہ یونیورسٹیز کے ساتھ ڈائریکٹلی ایم او یوز کریں گے. یونیورسٹیز کو ڈائریکٹلی یونیورسٹیز پہلے اپنے میرٹ پہ ان اسٹوڈنٹس کو سکروٹنی کریں گے, پھر ان کے انٹرویوز ہوں گے اور انہیں انڈکٹ کیا جائے گا, اور یہ ہر سال یہ 1 سال کے لیے ان پروجیکٹس کے اندر انہیں ٹرین کیا جائے گا, سال کے بعد انہیں ریلیو کر دیا جائے گا, یہ اپنی پرائیویٹ جابس میں جائیں گے اور یونیورسٹی سے پیچھے سے نئے فریش 2000 بچے جو ہیں وہ اس جگہ پہ ہائر کر لیے جائیں گے, نوکری دے دی جائے گی تاکہ اگلے 1 سال میں وہ ٹرینڈ ہو کے وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں آگے شامل ہوتے جائیں. یہ ایک اور بڑی آپ کے سامنے جو میں نے اعلان کرنا تھا وہ ہے. اور تیسرا اعلان آپ کے سامنے یہ ہے کہ آپ نے پچھلی بار بھی آلدو کہ ہم نے انٹرسٹ ریٹ 13, 12, 11% سے کم کر کے 7% اور 5% تک لائے. ابھی میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر نہیں بتاؤں گا, لیکن انشاءاللہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے وہ بہت جلدی ایک اعلان کرے گی جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو گھروں کے اوپر انٹرسٹ کا ریٹ ہے وہ انشاءاللہ نیا پاکستان اتھارٹی کے اندر جو گھر ہم غریبوں کے لیے بنائیں گے وہ ہم ان ریٹس تک چلے جائیں گے جو امریکہ میں یا دوسرے ملکوں میں ہے جہاں پر کم ترین ریٹس ہیں, اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے تاکہ اس سیکٹر کو مکمل سپورٹ کی جائے. یہ سیکٹر اٹھے گا تو ہمارا غریب آدمی اٹھے گا, اس کو مزدوری ملے گی, اور اس کی جو ملحقہ انڈسٹریز ہیں وہ اٹھیں گی, اور جب یہ تمام انڈسٹریز اٹھیں گی تو ابھی میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا اس کے اندر ایک آپ کو ایک میں نے چھوٹا سا لائٹ دکھائی ہے ٹنل کے آخر پہ کہ ینگسٹر کس طرح اس میں انوالو ہوں گے. تو جب روڈا اٹھے گا تو آپ سوچئے کہ یہ ملینز کے اندر وہاں پر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی صرف ایک شہر جو بننے جا رہا ہے. اس کے ساتھ جو دوسری ساری کنسٹرکشن کی آپ کے پاس ایکٹیویٹیز ہیں, آپ یہ پیری اربن کا جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے, جو پہلے 50 ملین سکوائر فٹ, ہمارے پاس 101 ملین سکوائر فٹ کی اپلیکیشنز ہیں, اور یہ 50 ملین جو سکوائر فٹ ہیں اس کا ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ پروجیکٹس, یہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ 50 ملین سکوائر فٹ جو ہیں یہ ان کے اوپر بھی لاکھوں لوگوں کو امپلائمنٹ ان پروجیکٹس کے اوپر بھی ملے گی. تو یہ تھا وہ وعدہ جو پرائم منسٹر نے 1 کروڑ نوکریوں کا بھی کیا تھا آپ کے ساتھ, اور 50 لاکھ گھروں کو بھی کیا تھا. اور جو نادان اور بے وقوف لوگ ہیں جن کی زندگی شروع ہی جوہر ٹاؤن کے پلاٹ بیچنے اور کمیشن میں دینے اور کک بیکس لینے میں ہوئی تھی, جنہ ٹبراں دا سٹارٹ ان کاموں پر ہوا تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے ہر سیکٹر میں سے لوگوں کو خریدنا ہے اور اس کے لیے سرکاری اراضی الاٹ کرنی ہے, وہ بیچنی ہے, وہ اپنے لوگوں کو دینی ہے اور عوام کا مال کھانا ہے. اور وہی گندی عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ آج تک سرکاری اراضی کے اوپر لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور ان سے ہمیں چھڑوایا جاتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو ایک وہ پاکستان تھا اور ایک عمران خان کا پاکستان ہے جس کے اندر آپ کے سامنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک سیکٹر کو ایوالو کر دیا گیا ہے. اب آپ یقین کیجئے گا کہ 50 لاکھ گھروں کا نمبر بھی تھوڑا آپ کو نظر آئے گا اگلے چند سالوں میں. اگلے چند سالوں میں اب آپ مڑ کے دیکھیں گے تو 50 لاکھ گھر آپ کو ایک بہت چھوٹا نمبر نظر آئے گا. کل جو زلفی بخاری صاحب نے کیا, یہ ارسطو صاحب نے فرمایا یہ پہلے بھی ہوتا تھا. بالکل ہوتا تھا, آپ اپارٹمنٹ بناتے تھے اور پھر آپ ہاؤسنگ کے امپلائیز کو کرائے پہ دیتے تھے وہ اپارٹمنٹ, وہ ساری عمر کرایہ دے کے گھر سے باہر جاتے تھے, گھر ان کا پھر نہیں ہوتا تھا. آپ سب کو پتا ہے اس بات کا. کل پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ان کو مالکانہ حقوق پہ دیے اور اس کا بوجھ بھی حکومت پہ نہیں پڑا, کیونکہ وہی کرایہ جو انہوں نے دینا ہے وہی کرایہ جو ہے اسی کی مارٹگیج دیں گے اور وہ گھر کے مالک ہو جائیں گے. ان کو بھی فائدہ ہوا, پیچھے آنے والے ملازمین کو بھی فائدہ ہوا, اور پاکستان کی اکانومی کے اوپر بھی بوجھ نہیں پڑا, اس کو بھی فائدہ ہوا. تو میں زلفی بخاری صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جو انہوں نے بہترین پروجیکٹ بہت کم وقت میں مکمل کیا اور اگلے پروجیکٹس بھی کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ہاؤسنگ کے سیکٹر کے اندر ایک ایوولوشن تھا جو ہم نے کیا ہے, یہ ایوالو ہو گیا ہے. اب آپ کو انشاءاللہ یہ 50 لاکھ سے زیادہ بڑا نمبر اگلے چند سالوں میں بنتا نظر آئے گا.
1 کروڑ نوکریوں سے بڑا نمبر انشاءاللہ اسی سیکٹر میں آپ کو نظر آ جائے گا. باقی سیکٹرز کو تو آپ ایک سائڈ کے اوپر چھوڑ دیں. آپ سب کا بہت شکریہ. جو سوالات ہیں میں لیتا ہوں.